اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرہ کی کتاب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی پڑھی تھی میں نے سب سے پہلی، اور اس میں ایک آیا کے اوپر پہلا موضوع ہی وہ تھا، انہوں نے بلٹ ہی اس ایک آیا کے اوپر کیا تھا۔ ریسنٹلی آئی ایم ریڈنگ another book، اور جو پہلی آیا وہاں لکھی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو سینٹر ہے، یہ سمجھ آ گیا تو یہ تو بنیاد ہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی ساری زندگی سمجھ آئے گی، تب سمجھ آئے گا کہ اچھا ان کی روٹین جو تھی وہ فالو کرنا کیوں ضروری ہے، رات کا تہجد کیوں ضروری ہے، یا زندگی میں ڈسپلن کیوں ضروری ہے۔ اور وہ آیا ہے سورہ الصف کی آیہ نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had a mission of his life، ان کی زندگی میں کوئی مقصد تھا اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے صبح شام گزر رہے تھے۔ اور جب میں نے یہ آیا پڑھی اس کے بعد I thought اوکے، کیونکہ پوری جو کتاب تھی وہ اسوا کے بارے میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کس طرح سے رہتے تھے، ان کی پرسنل زندگی کیسی تھی، وہ کتاب تھی۔ And I thought ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دو حصوں میں بانٹ دی۔ کچھ لوگ ہیں جو صرف ان کی پرسنالٹی کے پرسنل اسپیکٹ ہیں انہیں کو فالو کر رہے ہیں، کچھ ہیں جو صرف پروفیشنل کو فالو کر رہے ہیں۔ کسی نے کل کا کل دین مسواک کرنا بنا لیا، 70 شہیدوں کا ثواب مل جاتا ہے، اور کوئی ہے جو صرف اور صرف جنگوں کی بات کرتا ہے اور عام زندگی میں اخلاقیات ہو سکتا ہے تھوڑی مسنگ ہے زندگی سے۔ تو دونوں کو کمبائن کر کے اندر آئی تھاٹ اوکے، یہ والی آیا قرآن پاک میں کہاں کہاں ہے؟ 3 جگہ ہے یہ والی آیا قرآن پاک میں، ابھی ہم تینوں جگہ پڑھیں گے باری باری انشاءاللہ۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ صف۔ اب مجھے لگ رہا ہے آج سے پہلے السابقون السابقون اولئک المقربون سورہ واقعہ کی جو آیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہی ہے آپ کی زندگی کا کرکس، وہی ہے جو آپ کو روز کام کرنے پہ مجبور کرتی ہے، وہی ہے آیا، وہی دو بات، یا اللہ مجھے السابقون میں شامل ہونا ہے، دائیں ہاتھ والے السابقون اور بائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والوں سے تو پناہ مانگے یا اللہ، لیکن دائیں ہاتھ والوں جتنا کام نہیں کرنا مجھے، السابقون میں شامل ہونا ہے۔ کیوں؟ السابقون کو کیا ملنے والا ہے؟ 10-15 آیات ہے، پوری ڈسکرپشن ہے انہیں کیا ملنے والا ہے، لیکن وہ پہلی آیا کافی ہے، اولئک المقربون، دے آر دا کلوزسٹ، کلوزسٹ ٹو ہوم، سب سے نزدیک ترین کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترین ہیں۔ ہم جو سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ واقعہ روز پڑھتے ہیں، آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ ہم سب سورہ صف اس میں شامل کر دیں، روزانہ نہیں پڑھ سکتے سننا شروع کر دیں۔ آج سیٹرڈے ہے، آئی ہیڈ اے پلان کہ چلو آج چھٹی کرتے ہیں، آج کام نہیں کرتے، اور صبح صبح دوبارہ یہ والی آیا کے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے۔ اور ساحل ادیم صاحب کا ایک کوئی جملہ کہ مسلمان کو چھٹی نہیں ہوتی، اس میں تو کام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تک کام مکمل نہیں ہوا، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مشن ہے یہ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اب ان کا مشن کون پورا کرے گا؟ میں اور آپ مسلمان۔ ہم نے دین غالب کر دینا دنیا کے ہر دین کے اوپر، دین سسٹم کو کہتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے کو، چاہے وہ پرسنل زندگی ہے، آپ کب سو رہے ہیں، کب جاگ رہے ہیں، کب کھا رہے ہیں، کب پی رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں اور کیا نہیں کھا رہے، کیا کنزیوم کر رہے ہیں، آنکھوں سے، کانوں سے کیا ان پٹ ڈیٹا لے رہے ہیں، کیونکہ آؤٹ پٹ میں وہی باہر آئے گا، آپ کے زبان اور ہاتھ سے وہی سب کچھ باہر آتا ہے۔ یا پھر وہ آپ کی خاندانی زندگی ہے، شوہر میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں، بچوں کے ہیں۔ ابھی میں کسی کی شادی کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، کسی ایکٹر کی، اور نیچے کسی نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ قبول ہے کے علاوہ سارا طریقہ ہندو ہے، صرف ایکٹرس کی بات نہیں، ہم سب کے یہاں یہی ہو رہا ہے نا۔ اور بات صرف یہ نہیں ہے کہ دین کا اصول صرف یہیں ٹوٹ رہا ہے، ہمیں لگتا ہے یہ بڑی آرتھوڈاکس بات ہے، ہمیں لگتا ہے یہ بڑی یہ تو داڑھی والوں کی، حجاب والوں کی بات ہے۔ دین ہر انسان کے لیے اترا ہے، پوری دنیا پہ اسلام غالب کرنا ہے ہمیں، تاکہ دنیا پلاسٹک سرجری کے پیچھے پاگل نہ ہوتی پھر۔ کتنی موتیں ہو رہی ہیں اس وقت کیونکہ لوگ پلاسٹک سرجری کروا رہے ہیں، کیونکہ وہ فیٹ اپنی ٹانگوں میں اپنے دلوا رہے ہیں، کیونکہ کریڈیشنز یا کسی ایک خاص طرح کا دکھنا ہے، اور انسانیت تباہ ہو رہی ہے۔ انسیکیورٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اگر اس طرح کا ناک اور اس طرح کی آنکھیں اور اس طرح کے ہونٹ نہیں ہوئے تو آپ پیارے ہی نہیں ہیں۔ انسان کو کہاں اس کے اندر جا کے الجھا دیا ہے، اب وہ کیسے دنیا کی بڑی طاقتوں کا سامنا کرے گا؟ سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری ہے دنیا کی کاسمیٹکس، غالب کرنے اس کو پھر ہر انسان۔ ابھی ہم اور جڑوں میں جا کے انسان کو کنفیوز کیا ہے کہ اب تمہارا جینڈر کیا ہے، یہی ساری زندگی سوچتے رہو، یو فیلنگ لائک اے مین، جائیں جا کے آپریشن کروا لیں۔ ہمیں لگتا ہے بڑی دور کی بات ہے، اگلے 30-40 سال میں ابھی جس طرح ہمارے ہاں ہم کیونکہ
گانوں اور موویز کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اس کے خلاف بات سننا لگتا ہے کہ اچھا اگر آپ نے یہ بات کر دی اس بچے سے تو یہ نماز چھوڑ جائے گا. اتنا خون کے اندر رچ بس گیا ہے وہ سب. اور ٹھیک ہے آپ پہلے اس کو نماز سکھائیں، پہلے اللہ یاد کروا دیں، وہ باقی ساری چیزیں خود ہی زندگی سے نکل جائیں گی. لیکن 40 سال بعد جب آپ کسی بچے سے کہیں گے کہ جینڈر صرف 2 ہیں دنیا پہ، تو وہ ایسے ہی قرار کھائے گا جیسے آج کا بچہ یہ نہیں ماننے کو تیار کہ اچھا یہ اچھا کیا، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. دنیا کے سسٹم پہ غالب کرنا ہے ہم نے. سودی نظام نے، امریکہ سے ہم قرضہ لیتے ہیں وہ خود سارا مقروض ہو کے بیٹھا ہے، پوری دنیا کو نچوڑ لیا خون ہر ایک انسان کا. ہم نے دین غالب کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ اب جب یہ والی آیا سمجھ آئی اور آپ پھر زوم آؤٹ کرتے ہیں اور پوری سورہ ایک دفعہ سنی یوٹیوب پہ جا کے، سورہ صف اونلی اردو ٹرانسلیشن، اور آپ کو لگتا ہے ایک ہی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی الگ الگ آیات نہیں ہے. ورنہ آپ قرآن کی کوئی بھی سورہ پڑھتے ہیں نا، آپ ہمیشہ، میں نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، خود بھی یہی کیا ہے، اچھا یہ والی آیا اس بارے میں بات کر رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں، پھر یہ. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ موتیوں کی طرح ہیں جو پروئی ہوئی ہیں آپس میں، خاص طور پہ ایک سورہ کی آیات. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان موتیوں کو وہ کون سا دھاگا ہے جو جوڑ رہا ہے آپس میں. جب وہ دھاگا آپ کے ہاتھ لگ جائے گا، پھر ہم یہ نہیں کریں گے کہ یہ والی آیات ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرمانے ہیں، پھر یہ، تو آپ کو پتہ ہے بات ایک ہی ہو رہی ہے. سمجھانے یا الگ الگ اینگل سے سمجھایا جا رہا ہے، بات ایک ہی ہو رہی ہے. اب ہم دیکھیں گے اس سورہ میں، کیونکہ یہ دیکھنا ضروری ہے، سورہ فتح میں ہے تو پوری سورہ فتح سمجھنی پڑے گی، سورہ توبہ میں ہے تو پوری سورہ توبہ سمجھنی پڑے گی. کیوں؟ انہی 3 آیات میں حکم ہے. پرفیکٹلی پلیسڈ آیات ہیں قرآن پاک کی، احکمت آیات اسٹچ کی گئی ہے. ایک دفعہ یہ ڈاٹا نہیں ہے جو آج کل ہم ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیں، اسٹچ ہو گیا یہ کہیں پہ، پرفیکٹلی فٹ آتی ہے یہ آیا اس سورہ میں. تو اب دیکھنا پڑے گا سورہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، چاہے وہ زبان کی تسبیح ہے چاہے وہ عمل کی تسبیح ہے. اللہ کے بنائے دائروں سے باہر نہیں جاتے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی تو ہے غالب، حکمت والا. اتھارٹی اسی کے پاس ہے، عزتیں اسی کی ہیں ساری، حکمت ساری اسی کی ہے، اور پوری کائنات اس کی حکمت فالو کرتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اللہ سے میرے اور آپ کے بڑے رشتے ہوں گے. ایک رشتہ شکایت کا ہے، اور اس سے پیارا رشتہ کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. زندگی میں چند لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کو صرف اسی رو میں جانتے ہیں کہ آپ ہر وقت شکایت کرتے ہیں، کیونکہ وہ خاص لوگ ہیں. آپ باقی ساری دنیا کو لگتا ہے آپ نے کبھی شکایت کی ہی نہیں ہے. کوئی 1-2 لوگ ہیں جن سے آپ شکایت کرتے ہیں نہ ملنے کی، نہ فون نہیں اٹھایا کسی نے آپ کا، بات نہیں ہو رہی کسی سے، کوئی اپنی زندگی میں تکلیف ہے اور آپ اس سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ کیوں اپنی زندگی میں تکلیف میں نکلیں اس حساب سے باہر. اللہ سے ہمارا رشتہ وہ ہے شکایت کا. اسے پتہ ہے اس کے سوا ہمارا کوئی ہے نہیں، اس لیے وہ چھوڑ کے نہیں جاتا. قرآن پاک میں اگر بنی اسرائیل کی کوتاہیوں کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے ان کو چھوڑا نہیں نا. ابھی بھی برا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب کیوں اللہ کی کتاب چھپا لیتے ہو، لما تلبسون الحق بالباطل وانتم تعلمون، جانتے تو ہو. نصارہ سے یہی بات ہو رہی ہے، بار بار بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے، انتہو خیر، باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے. کبھی پیار سے سمجھا رہے ہیں نہیں سمجھ آ رہا تو پھر فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام اور دنیا کے ہر انسان کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیں تو کوئی ہے جو آگے بچا سکتا ہے. ان کو یہ کلیئرٹی دینا کہ ہی از ایز پاورلیس ایز عباد امثالکم، آپ کے جیسے بندے ہیں اللہ کے. اس کا مطلب ہے چھوڑا تو ان کو بھی نہیں ہے. مشرکین مکہ کو کس طرح طرح کی مثالیں دے دے کے، صرف مکہ کے نہیں دنیا کے ہر مشرک کو، وہ انسان بہتر ہے جس کا ایک آقا ہو، یا وہ انسان بہتر ہے جس کے 4 خدا ہیں جو مالک راضی نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے اس نے چھوڑا نہیں ہے، اسے پتا ہے ہمارا اس کے سوا کوئی ہے نہیں. اس نے سر سے ہاتھ ہٹا لیا تو تباہ ہو جائیں گے. ہمیں لگتا ہے کہ اس کے سوا ہمارے پاس بڑے کچھ ہیں، اس لیے ہم اس کا ہاتھ بار بار چھوڑ جاتے ہیں. یا ایھا الذین، کیا کہتے ہیں ہم اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا ایسا کیا ہے جو ہر مسلمان بول رہا ہے اور اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں کہ نہیں تم وہ کیوں کہہ رہے ہو جو کرتے نہیں ہو. لا الہ الا اللہ بولتے ہیں ہم، اللہ کے سوا کسی کے روب میں نہیں آتے. وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، مروب تو ہو گئے ہو تم کسی کی بڑی بلڈنگ سے، کسی کے زیادہ علم سے سجدے کرنے لگتے ہو. علم بالکل ٹھیک ہے، اس علم کی بنیاد پہ ان کی ساری غلط عادتیں کیوں لے لیتے ہو.
کلبنگ کرنا، شیشہ پینا فیشن کا حصہ ہو گیا، تھپڑ مارنا فیشن کا حصہ ہو گیا، بدتمیزی سے بات کرنا، گالی دینا فیشن ہو گیا۔ مسلمان ملک میں مسلمان تھانے دار مسلمان دکاندار سے ڈرگ بیچنے کے لیے پیسہ لے رہے ہر مہینے کا، کتنے لوگ تباہ ہوں گے؟ وہ جو زخموں سے بھرے ہوئے، مکھیاں زخموں پہ آ کے بیٹھ رہی ہیں، اتنے دن تک نہائے نہیں، ایک دفعہ امیجن کریں آپ کو ایک دن وہ زندگی گزارنی پڑے، اللہ کا واسطہ بس کریں گے ہم، یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ تو ہیں ہی، انہوں نے تو باہر نہیں نکلنا، یہ تو ہیں ہی ایسے۔ ڈاکیومنٹریز پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب پہ، جا کے دیکھیں، مر رہے ہیں وہ اس سب کو چھوڑنے کے لیے، چھوٹا چھوٹ نہیں رہا، وہ خالی آنکھیں تو دیکھیں، یہ کیا بات ہے کہ ان سے گزرتے ہوئے کوئی ایسا جملہ بول جائیں گے کہ آپ پھر کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے پیچھے مارنے کو دوڑتے ہیں۔ آپ دل کو پتہ چل جاتا ہے، حضرت علی کا قول ہے کہ کسی کے بارے میں دل میں بھی برا نہ سوچیں، کیونکہ اس کے دل تک اس کا خیال پہنچ جاتا ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں روزانہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اللہ کا رسول مان لیا ہے، تو رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا، بلغوا عنی ولو آیا، کیا ان کی بات بھی مانی، دنیا تک پہنچائی ہیں ان کی آیات؟ سبحان اللہ کہتے ہیں ہم، سبحان ربی العظیم ہر نماز میں، اللہ اکبر ہر اذان میں، نہیں تم اللہ کو بڑا نہیں مانتے، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ الحمدللہ یا اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے، نہیں نہیں آپ نے آدھی اپنے لیے رکھ لی ہیں، آپ تو بڑا قد ہونے پہ اتنے مغرور ہیں کہ آپ کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹھہر رہے، آپ اچھے بات کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے، تو آپ نے تو لوگوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، یہ تو آپ نے جا کے ڈھونڈا ہی نہیں، یہ تو آپ کو سکھایا گیا تھا، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ 500 سال ایک انسان نے عبادت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہے کہ آپ جنت میں جائیں میری رحمت سے، یا اللہ 500 سال عبادت کی، آپ کی رحمت سے جنت جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میزان لے آؤ، 500 سال کی عبادت ایک حصے میں رکھی گئی ہے، اور اس کے صرف دیکھنے کی صلاحیت ایک حصے میں، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی رحمت، دیکھنے کی صلاحیت، اور وہ دیکھنے کی صلاحیت بھاری پڑ گئی۔ الحمدللہ کہتے ہو اور کرتے نہیں ہو، سجدے میں سر رکھتے ہو، خیال کسی اور کا ہے، ایک سجدہ تو اللہ کو ہے، باقی 100 سجدے دن میں کس کو کر رہے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ، ہمارے لیے کوئی ہوگی چھوٹی بات، اللہ کے لیے بہت بڑی بات ہے، سخت ناپسندیدہ بات، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ وقت پرانے زمانے کی ایک انتہائی غلط پریکٹس تھی، I don't want to use a harsher word، جب شوہر اپنی بیویوں سے کہہ دیتے تھے کہ تم تو میری ماں جیسی ہو، اس طرح کی کوئی بھی پریکٹس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے، تم تو بڑے جملے بول رہے ہو، لا الہ الا اللہ تو آغاز ہے، لا الہ الا اللہ کے بعد کام ختم نہیں ہو جاتا، 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے نہیں بیٹھ سکتے، میری نمازیں پوری ہو گئی ہیں میں خوش ہوں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ وہ تو محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اس کے راستے میں سیسا پلائی دیوار بنا کے کھڑے رہتے ہیں، یقاتلون فی سبیلہ، اب اس لفظ کو کوئی جہاد سے ریپلیس نہیں کر سکتا، جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، قتال کا مطلب ہے مارنا پڑے گا تو مار دیں گے، مرنا پڑے گا تو مر جائیں گے، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جا کے معصوموں کی جانیں لیں گے۔ تقویٰ کے بغیر تو آپ کو قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، تقویٰ بڑا ضروری ہے، کیوں قرآن بار بار کہہ رہا تھا اگر وہ مسجد حرام میں تم پہ اٹیک کریں تو آپ اتنا ہی اٹیک کیجیے گا جتنا وہ کر رہے ہیں، دیکھنا حد سے نہ بڑھ جانا، دشمن کے سامنے اللہ تعالیٰ تقویٰ کی لکیر کھینچ رہے ہیں، تقویٰ کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آئے گا، تقویٰ کے بغیر تلوار نہیں آئے گی، لیکن اللہ کے راستے میں مرنے اور مارنے کے لیے تیار تو ہو جاؤ، جان بچانے کی سائیکالوجی تو دماغ سے نکالیں آپ، ہمیں پتہ ہے نا مصیبت آ جائے گی، آج آپ نے ڈیسائیڈ کیا مجھے پورا اپنے شہر کا جائزہ لینا، میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں، گلی کے نکڑ پہ کیا ہو رہا ہے، کیوں 4 لوگ نشہ کر رہے ہیں بیٹھ کے وہاں پہ، کن گھروں کے لوگ ہیں، وہ گھر کیسے چل رہے ہیں، ریہیبلیٹیشن سینٹرز کتنے ہیں، کہاں جا کے ان کو علاج کروایا جا سکتا ہے، یہ جو بچے کچرا چننے والے ہیں 50 روپے میں اپنا جسم کیوں بیچ دیتے ہیں کسی مرد کے آگے، اور پھر وہیں ہم باہر احتجاج کرتے ہیں کہ ہومو سیکچولیٹی پروموٹ کر رہا ہے امریکہ، ہاں آپ پروموٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم بس برسوں سے چلا رہے ہیں، بس اس کے تحت زندگی سے 50 روپے میں ایک بچہ اپنا آپ بیچ دیتا ہے، ڈاکیومنٹریز دیکھیں پڑی ہیں، اور کلپریٹس جو ہیں جو خرید رہے ہیں، داڑھی والے ٹوپی والے،
انہیں کیمرے پہ آنے سے بھی ڈر نہیں لگا، انہیں پتہ ہے پاکستان کا. ٹرک ڈرائیورز کے ساتھ ہمیشہ ایک بچہ کیوں نظر آتا ہے؟ ہم تو اپنی دنیا میں ہی مست مگن ہیں. ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے باہر کی دنیا دیکھنے کی. باہر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا قل سیروا فی الارض، گو آؤٹ اینڈ سی ہو کیا رہا ہے. اب تو فون سے نظر نہیں ہٹ رہی، ساتھ بیٹھے ہوا انسان نظر نہیں آ رہا، تو باہر دنیا کا درد کیسے نظر آئے گا؟ اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں سیسا پلائی دیوار بنا کے صف بصف کھڑے ہو جاتے ہیں. سارے مسلمان ایک ساتھ ہوں گے تو دیوار ہوگی، ہر ایک اینٹ اپنی جگہ، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں ایک اینٹ دوسری اینٹ میں جا کے بج رہی ہے اور ایک دوسرے کے پر خچے اڑا رہے ہیں. کچھ نور اللہ سرچ کر رہی تھی میں، کیونکہ ابھی نور کی بات آئے گی، اور کیونکہ صرف نور اللہ لکھا ہوا تھا تو آئی تھنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ہونے کے والی ویڈیو کے سامنے آ گئی. ساحل ادیم صاحب انجینئر محمد علی مرزا کے ویڈیوز کے کلپس نکال کے کوئی ایک اسکالر جو ہیں وہ ان کو ریجیکٹ کر رہے تھے کہ یہ غلط بول رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. 5 منٹ سے زیادہ میں ویڈیو نہیں دیکھ سکی، میرے سر میں درد شروع ہو گیا. نام نہاد موٹیویشنل اسپیکر، اللہ کا واسطہ عزتوں والے رب کے بندے عزت سے بات نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے. یہ اینٹیں تو ایک دوسرے میں بج رہی ہیں، یا اللہ یہ کہاں سے فسیسا پلائی دیوار بنا کے کھڑی ہوں گی. ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے، ہر اینٹ اپنی جگہ پرفیکٹلی فٹ آئے گی تو ایک اینٹ پوری دیوار نہیں بن سکتی. اینٹ کو سمجھنا پڑے گا. آپس کی لڑائیاں بند کر کے ایک ساتھ کھڑے ہوں گے تو سیسا پلائی دیوار ہے، تو کوئی اندر پینیٹریٹ نہیں کر پائے گا. ورنہ تو ہو رہے ہیں ہم نے چاروں طرف سے، کیونکہ ہماری آپس کی لڑائی نہیں ختم ہو رہی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، یا قوم میرے لوگوں، لِمَ تُؤْذُونَنِی تم مجھے اذیت کیوں پہنچاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیکُم حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. انہوں نے فیصلہ کیا، دے ڈیسائیڈڈ ٹو موو اوے، اللہ نے دل موڑ دیے، اب آپ واپس نہیں آئیں گے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو، فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیا کرتے. کیوں سنائی جا رہی ہے ہمیں یہ آیا؟ سورہ صف کے اندر کیوں ہے یہ آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی جذبات تو نہیں ہونے والے قیامت والے دن؟ اللہ یہ کیا کر دیا میری قوم نے. غمگین ہے. ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے، اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب دے کے بھیجا ہے، لیکن پہلے پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے. انہوں نے آیا ریسائٹ کیا، اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں کہہ دیا تھا کہ اللہ مومن سارے میرے، باقی سارے آپ کے، آپ جو کریں ان کے ساتھ. اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ آپ کے بندے ہیں، آپ جو کریں ان کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں بس یہی کہوں گا امتی امتی، میری امت کا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بے فکر ہو جائیے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پیغام دے کے بھیجا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کی وجہ سے آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے. یہ ہے وہ امت جن کا غم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھائے جا رہا ہے. مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اتنا کیوں رویا کرتے تھے راتوں کو. اتنے برے حالات تو پھر بھی نہیں تھے. مسلمان جو کھڑے تھے وہ تو بڑے ڈٹ کے کھڑے تھے. پھر جب آپ دیکھتے ہیں نا اب جو فلسطین میں ہو رہا ہے، پھر جب آپ دیکھتے ہیں اب جو ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، ایک لا الہ الا اللہ کہنے والے نے اپنی بیوی کو زنجیروں سے باندھ کے رکھا، ایک اور لا الہ الا اللہ کہنے والی نے اپنی سوتیلی بیٹی کا منہ جلا دیا، ہاتھ جلا دیا. ایک اور لا الہ الا اللہ کہنے والے نے اپنے گھر میں کسی بچے کے نوالا ایکسٹرا کھا لینے پہ، ان کے گھر کا کھانا کھا لینے پہ، وہ جو ان کے گھر کام کرتی ہے، ہڈیاں توڑ کے رکھ دی. انہیں پتا تھا کیا ہونے والا ہے. مسلمانوں کو لوگ ایسے تباہ کریں گے جیسے دسترخوان پہ ایک دوسرے کو دعوت دی جاتی ہے کھانے پہ. وہ تو مستقبل دیکھ کے رو رہے تھے، یہ کیا ہونے والا، یہ کدھر گئے لا الہ الا اللہ والے سارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے یہ شکایت تو نہیں ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کیوں ہے یہ سورہ یہاں، کیوں ہے یہ آیا یہاں؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ آئینہ دکھا رہے ہیں کہ آپ اور آپ کے پیغمبر کا رشتہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ آپ سے کہیں لما تؤذوننی، اذیت کیوں پہنچا رہے ہو. آپ جب اپنا نقصان کرتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان کرتے ہیں. اپنا خیال نہیں رکھتے، اپنے آپ کو کمتر جان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، کہانی وہیں ختم ہو جاتی. آپ بے پناہ عقیدت ہے لیکن میں کہیں نہیں. رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیغام پہنچانے والا.
تو جس کو پیغام پہنچانا ہے وہ اہم نہیں ہے، اس ایکویژن سے نہیں نکالیں گے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے آپ کے لیے، آپ کو بچایا جا سکے. تین اکٹھے ہوں گے، اللہ اللہ کے رسول. رسول کیوں آئے؟ انسانوں کے لیے، آپ کے لیے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی موجود ہے، ومبشرا برسول یاتی، اور خوشخبری دینے آیا ہوں ایک پیغمبر کی، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فلما جاءہم بالبینات، مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آ گئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو کہنے لگے یہ تو کھلا کھلا جادو ہے، صریح جادو ہے. جو آیا ہم نے پڑھی ہے نا سینٹر میں کہ دین اسلام کو غالب کرنا ہے تمام دینوں پہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کا مذہب تبدیل کروانا ہے، ہر ایک سے لا الہ الا اللہ بلوانا ہے. اللہ کے دین کے سوا ہر دین ظلم کرتا ہے. یہاں جو طلاق حرام ہے وہ طلاق ہندوازم میں حرام ہے. آج کل مسلمان نے اپنے اوپر طلاق حرام کر لیا، صرف ایک جملے کی آڑ میں کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ عمل میں سے سب سے ناپسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو تو غیبت بھی ناپسندیدہ ہے، اس سے زبان نہیں رکھے گی. لیکن عورت نے بھی اپنے اوپر طلاق حرام کر لیا. یہاں سے گئی تو کیا ہوگا؟ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ. دین ہمارے ہاں کسی اور کا ہی چل رہا ہے. اسلام کہتا ہے کہ شادی کے وقت میاں اور بیوی کی اجازت ہوگی، مہر کے پیسے شوہر کی جیب سے آئیں گے. یہاں بیٹے کو پتہ بھی نہیں ہے کون سا مہر ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، اسے یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ ایک ذمہ داری آ رہی ہے، اب میں ولی ہو گیا ہوں، کیونکہ ساری زندگی ماں باپ نے تو کوئی فیصلہ کرنے نہیں دیا، اب بھی نہیں کرنے دیں گے. اسلام کہاں پہ ہے؟ ومن ازلم ممن افترا، اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، وہو یدعا الی الاسلام، جبکہ اسے دین اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالم قوموں کو ہدایت نہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ایز اے نیشن ہم کیا بن گئے، کہیں ان فاسقوں اور ظالموں میں شامل تو نہیں ہو گئے. یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کا نور ختم کر دیں. نور اللہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن. قرآن کا مطلب ہے لا. ہر جگہ دنیا میں سسٹم یہی. سسٹم کیسے ہوگا؟ مسلمان ڈومینیٹ کر رہے ہوں گے نا سوسائٹی کو، تو ہر کوئی یہی والا اپلائی کر لے گا. آج کل علم کی دنیا کا جادو چل رہا ہے ہر طرف. علم کی دنیا میں جیت جائیں گے، علم کی دنیا میں قدم تو رکھیں سب سے پہلے، پھر ساری دنیا سبمٹ کر جاتی ہے. پھر آپ جو وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے، ساری آدھی دنیا مان جاتی ہے. وہ کہہ دیں گے خدا ہے، وہ کہیں گے اچھا یہ تو علم والے ہیں. ایک انسان کی صحیح بات ہوتی ہے اور آپ چار اس کی ویسے ہی لے لیتے ہیں کہ اس کو تو پتا ہوگا. یریدون لیطفئوا نور اللہ، اللہ کا نور ہے انسان کے دل کی فطرت، روح، فطرت سلیمہ. یہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ نہیں رہے کہ یہی ہو رہا ہے. اتنی سی بات نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک مرد اور دو عورتوں کی شادی کروا دیں گے تو نسل کیسے چلے گی آگے؟ بیماریاں کتنی ہیں، سکون کہاں ہے زندگی میں؟ عورت کو یہ احساس دلا دیا جب تک آپ جاب نہیں کر رہی ہیں آپ سے بڑا ناکارہ انسان کوئی نہیں ہے دنیا میں. مرد بھی گھر سے باہر ہے، عورت بھی باہر ہے، بچہ ڈے کیئر میں، اب اس کو ہم جو مرضی سکھائیں گے. تو بچوں کو سکھائے جا رہے ہیں پھر ہر طرح کے کانسیپٹس. یہ اللہ کی جو فطرت میں، جس فطرت میں انسان کو پیدا کیا ہے، اس فطرت کو کرپٹ کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے جو کتاب اتاری ہے، تورات، انجیل، اب قرآن، چاہتے ہیں ان میں اتنی تبدیلیاں کر دیں، ان کے مطلب بدل دیں. قرآن کا لفظ نہیں بدلا ہم نے، قرآن کے اندر کے مطالب ایسے ایسے بدل دیے. کوئی اسکالر کی ویڈیو پچھلے دنوں میرے سامنے آ گئی اور وہ یہی سرچ کر رہی تھی، میں یہی آیا، یہی سورہ، اور وہ بیٹھ کے دلیلیں دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ڈاکٹر اسرار احمد کتنے غلط ہیں، کہ اقامت دین فرض عین ہے یا فرض کفایہ. نہیں، فرض عین نہیں ہے، کہ ہم سے تھوڑی ہی ہوگا، ہم تھوڑی دین غالب کر سکتے ہیں، ہم تھوڑی حکومت پلٹ سکتے ہیں، ہم تھوڑی کچھ. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آپ سے کس نے کہہ دیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے 2 ٹکڑے کیے تھے؟ آپ سے کس نے کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام قبول کروایا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ 23 سال ہو گئے، خون پسینہ، محنت، کوشش، جیت ہار سب لگی ہوئی ہے.
اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح کا دروازہ کھلے گا تب آپ دیکھیں گے. ہم نے کب سے اپنی کوششوں پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیا؟ کس نے کہہ دیا آپ سے نہیں ہوتا؟ آپ کسی سے نہیں ہوتا، اللہ نے کرنا ہے. پاکستان قائد اعظم نے بنایا یا اللہ نے بنایا؟ قائد اعظم نے کوشش کی ہے، ورنہ 100 قائد اعظم آ کے کھڑے ہو جائیں کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ کا حکم نہیں ہے. آپ نے کوشش تو کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. پاکستان کتنا ناممکن تھا اپنے ٹائم کے لیے، بن گیا. وہ کھول دیتا ہے دروازے، صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک لے آتا ہے. بھروسہ تو چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہتے ہو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اور مانتے نہیں ہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے، وہ ایمان والوں کو تو چاہیے کہ صرف اللہ پہ بھروسہ کریں. توکل کدھر ہے؟ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ وہ اللہ کی فطرت کرپٹ کرنا چاہ رہے. ایسی سوسائٹیز ہیں دنیا میں جہاں عورتیں بالکل کپڑوں کے بغیر آ کے پروٹیسٹ کر رہی ہیں کہ یہاں دس از آور نیچرل پوزیشن. ایسا لگتا ہے 1400 سال پہلے چلے گئے جب مکہ والے پوری سعودی عربیہ سے لوگ آ کے خانہ کعبہ کے گرد بغیر کپڑوں کے طواف کریں کہ دس از آور نیچرل پوزیشن. کس لیول پہ کرپٹ ہو رہی ہے دنیا. ہمارے یہاں پہنچ گیا ہے. آپ اوارڈ فنکشن میں دیکھ لیں لوگوں کو کپڑے پہنے، ان کے کردار پہ، ان کے اچھا یا برا انسان ہونے پہ فتویٰ نہیں جاری کر سکتے، نہ ہی سوچ سکتے ہیں. ہاں یہ ایک پریکٹس ہے، یہ غلط ہے. ہمیں نہیں پتا کون کتنا اللہ والا ہے. جیسے ہی دنیا والوں کو ہم یہ احساس دلاتے ہیں نا حجاب والا بغیر حجابی کو اس نظر سے دیکھتا ہے، آپ اللہ کی نظر میں کتے اور خنزیر سے زیادہ نیچے گر گئے ہیں. طارق جمیل صاحب کے الفاظ آج بھی کان میں گونجتے ہیں. اتنے سافٹ اسپوکن انسان ہو، یہ کیا بول دیا انہوں نے؟ بات تو صحیح ہے. شیطان کا پہلا گناہ اللہ کی مخلوق کو کمتر سمجھنا ہے. ہمیں کیا پتا کون کتنا اللہ والا ہے، لیکن پریکٹس نظر تو آ رہی ہے. کرپٹ کیسے ہوتا ہے انسان. ایک ٹائم ہوتا ہے جب آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا لوگوں نے یہ کپڑے پہنے، آہستہ 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 آپ بالکل جب اس دنیا میں چلے جاتے ہیں نا اٹ ڈز ناٹ میٹر ٹو یو اینی مور. پھر جب واپس آ رہے ہوتے ہیں، انڈین ایکٹر ہیں ثنا خان، وہ اب بھی روتی ہیں ہر فنکشن میں، ہر انٹرویو میں بیٹھی ہوئی. میں حیران ہوتی ہوں کہ میں تو مسلمان گھر سے تھی، مجھے ہمیشہ پتا تھا کہ یہ غلط ہے. میں اسکرٹس تک کیسے پہنچ گئی، میں بیکلیس تک کیسے پہنچ گئی. اور اب جب واپس آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے کھینچ کے لے آتے ہیں. اب دکھ رہی ہے نا نور کیا ہے، وہ جو جہاں روشنی، جہاں صاف صاف دکھے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اللہ نور السماوات والارض، بڑے مطلب ہوں گے اس آیا کے. انسان کبھی بھی اس کا پورا کرکس نہیں سمجھ سکتا. مولانا اسحاق صاحب بھی کہہ رہے تھے یہ کہنے کے بجائے کہ اللہ منور ہے، اس کی وجہ سے ساری دنیا میں نور ہے. وہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت کا نور ہے. کسی کو یہ کہیں کہ وہ عادل انسان ہے، وہ زیادہ بڑی تعریف ہے، یا یہ کہنا کہ وہ سراپا عادل ہے، وہ انسان ہی عادل ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان، ہر جاندار کو اپنے حصے کی جتنی اس کو چاہیے ہدایت دے کے بھیجی ہے. موریلٹی ہر ایک انسان کی روح کے اندر ہے. ہر انسان کو پتہ ہے جھوٹ بولنا غلط ہے، قتل کرنا غلط ہے، پیسہ نہیں لوٹ سکتے کسی کا، نا انصافی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ. وہ نور تو آلریڈی موجود ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس نور کو مٹا دیں کسی طرح. وہ والا نور بھی جو اندر ہے، وہ نور جو آسمانوں سے اترا ہے، خدا و نور، جو تورات، انجیل، قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ نور مٹانا چاہتے ہیں. یہ اپنے بِأَفْوَاهِهِمْ، سورج پہ بھی کوئی بجھا سکتا ہے اپنی پھوکوں سے. افواہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ اپنی باتوں سے، اپنے پروپیگنڈا سے 4 لوگ بیٹھ کے بات کریں گے اور پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہاں اب یہ نیا پروپیگنڈا لانچ کرنا ہے. کوئی 1% یا کوئی 1000 لوگ ہیں دنیا میں جو پوری دنیا کو اپنے جال میں پھنسائے ہوئے، پوری دنیا کی ڈور ان کے ہاتھوں میں اور وہ دنیا چلا رہے. واللہ متم نورہ، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے، ہی از ایڈمنٹ آن کمپلیٹنگ ہز لائٹ. اللہ تعالیٰ اپنا نور مکمل کر دیں گے. کیسے ہوتا ہے؟ سورہ آیت نور، نور علی نور، یہ روح کا نور جب قرآن سے ملتا ہے تو وہ لائٹ مکمل ہوتی ہے، اور پھر ارد گرد کی دنیا روشن ہو جاتی ہے. پھر وہ ایک انسان کی نہیں ہوتی، پھر وہ ارد گرد ہر ایک چیز منور کر دیتا ہے. ساتھ چلنے والوں کو بھی ان کا راستہ دکھنے لگ جاتا ہے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. هو الذی ارسل رسولہ، اس نے اپنا پیغمبر بھیجا اس لیے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ دین کو ہر دین پہ غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، بھلے مشرک کتنے ہی ناگوار سے جانے اس بات کو.
یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارت، تمہیں کوئی ایسی تجارت بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ وہ سارے مسلمان جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب تو جنت واجب ہو گئی ہے، ہم نے تو جنت جانا ہی ہے، عذاب کے خطرے میں ہیں میں اور آپ۔ جب بھی جہنم کی بات آتی ہے کہ انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اچھا پاسبلٹی تو ہے، پروبیبلٹی تو ہے دیٹ آئی کین گو دیئر۔ آئی ڈونٹ نو کس کا کال ہے یہ، کہ آپ اس گمان کے ساتھ زندگی گزاریں کہ جہنم میں اگر کوئی ایک انسان کے جانے کا خطرہ ہے تو وہ میں ہی ہوں، اور جنت میں کوئی ایک انسان جا سکتا ہے تو وہ بھی صرف میں۔ امید ایسی ہے، دونوں کے درمیان ہمیشہ ڈھولتے رہے۔ جہنم کا آپشن تو رکھیں، ہم نے جہنم آپشن سے ہی ہٹا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں کوئی ایسی تجارت بتاؤں، تجارت کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر کا لالچ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمارے اندر جتنی دنیا آگے سما گئی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا چلو لین دین کر لیتے ہیں، بدلے میں مل جائے گا کچھ۔ حالانکہ احسانات اس کے اتنے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن یہ سمجھنے والے بڑے تھوڑے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ الیس اللہ باعلم بالشاکرین، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو جانتا نہیں؟ باقی پوری دنیا تو ناشکری میں زندگی گزار رہی ہے۔ یا اللہ یہ بھی آپ نے اتنی ساری لمیٹیشنز کیوں لگا دی؟ وہ یاد نہیں ہے کہ احسان کتنے ہیں، یہ یاد نہیں کہ اس لمٹ کا مقصد آپ کی پروٹیکشن ہے۔ ایک تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب سے بچا لے گی، کیا ہے یہ اللہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ سمجھ نہیں آتا انسان کو کہ کہاں جا کے چہرہ چھپانا ہے اور کس زمین میں جا کے گڑ جانا ہے۔ بات شروع ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا تھا یا ایھا الذین آمنو، ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے لوگوں جو دعوے دار ہو ایمان کے، ایمان لے آؤ۔ ایمان کچا ہے ابھی تم وہ بول رہے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ایمان کمزور ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پہ۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اس ایمان کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کیا ہوگی؟ تم لڑو گے اللہ کے راستے میں، کوشش کرو گے۔ جہاد کہتے ہیں اس کوشش کو جب آپ پیچھے کچھ نہیں چھوڑ دیتے، کوئی 2 گھنٹے کی انرجی بھی اپنے اندر ریزرو کر کے نہیں رکھ لیتے۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اس راستے میں لڑو جو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ مال اللہ نے دیا اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے۔ اب چلائی کوئی NGO، اتنا چھوٹا سا ایک اسکول ہے کراچی میں، تھوڑا سا گھر ہے جہاں پہ انہوں نے کم از کم 20-25 لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کر رہے ہیں۔ وہ کہیں کسی نے مسجد کھولی ہوگی لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، اور کتنے ہیں سارے کازز ہیں۔ وانفسکم، اپنا وقت، اپنی انرجی، اپنی ایفرٹس، اپنے اوپر شیطان کے حملے جھیلو۔ پھر اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم والے ہو، اگر تمہیں پتہ چل جائے۔ یغفر لک، پھر کیا ہوگا یا اللہ؟ وہ جب ایک دنیا کہہ رہی تھی نا کہ ہم سے تھوڑی ہی حکومت بدلے گی، ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کا مقصد تو حکومت بدلنا تھا ہی نہیں، یہ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے۔ کس نے کہا ہے دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے مسلمان لڑتے ہیں؟ مسلمان لڑنے کے لیے لڑتا ہے، میدان میں اترنا مقصد ہے۔ اب جیت گئے یا ہار گئے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں آ گئے نا۔ اب چاہے 200 میل کوئی چل کے چلا گیا، کسی نے ایک قدم ہی اٹھایا، that does not matter۔ یغفر لکم ذنوبکم، کسی نے ایک قدم ہی اٹھایا کا مطلب ہے اس کے اندر طاقت ہی اتنی تھی۔ ابھی کسی صحابی کا قصہ ہے، میں حضرت ویس کرنی ساری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل سکے کیونکہ اپنی امی کی خدمت کر رہے تھے۔ سینیریو اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ جس سچویشن میں ہیں وہاں بیسٹ کیا کر سکتے ہیں۔ یغفر لکم، کیا ہوگا پھر جب ہم اللہ اور رسول پہ ایمان لے آئے اور کوشش کرنے لگ گئے، کام کرنے لگ گئے صبح شام اپنی جان اور اپنے مال سے، وہ تمہیں بخش دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دیندار لوگ یا کوشش کرنے والے لوگوں کے اندر گناہ نہیں ہے، ان کے اندر جنگیں نہیں چل رہی، وہاں طوفان نہیں اٹھ رہے، ہر انسان گناہ گار ہے۔ اس نیک کام میں بھی تو کتنی کوشش، کتنی کمیاں رہ گئی ہوں گی، اس کے علاوہ بھی تو 10,000 چیزیں غلط ہو رہی ہوں گی۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ ڈھانپ دے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو تمہیں باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اس دنیا میں کام کرنے والے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، صبح دوپہر شام پاگلوں کی طرح لگا ہوتا ہے، وہ تمہیں ٹھہرنے کی جگہ دے گا، بہترین جگہ، فی جنات عدن،
ایک خاص باغ کا نام لے لیا اللہ تعالیٰ نے عدن میں، ذالک الفوز العظیم، اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ اس دنیا میں جنگ جیت جانا کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں جن لوگوں کو عمران خان فیلئر لگ رہا ہے، انہیں لگ رہا ہے کہ وہ ساری زندگی کی محنت اس کی رائے کہاں چلی گئی ہے، وہ شاید کانسیپٹ نہیں سمجھتے۔ قیامت والے دن کچھ پیغمبر اٹھیں گے صرف 4 امتیوں کے ساتھ، صرف 4 لوگوں نے ان پہ ایمان لایا ہوگا اور ان کی بات مانی ہوگی۔ کچھ اٹھیں گے 3 کے ساتھ، کچھ پیغمبر اٹھیں گے 2 لوگوں کے ساتھ، کچھ 1 کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ڈو یو تھنک دے آر اے فیلئر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام کی کتنے لوگ بات مان گئے ہیں؟ ہم لوگوں کو تعداد نہیں بتائے گی۔ آج کل کا سٹینڈرڈ یہ ہے نا، 200 ملین ہے یا 2 ملین ہے یا 200 ہے۔ 2 ملین والا کامیاب ہے، 200 سبسکرائبرز والا ناکام ہے۔ یہ نہیں ہوتا اللہ کے۔ جنت ملے گی، اور وہی آخری ڈیسٹینیشن ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور وہ دوسری چیز جس سے تمہیں بڑی محبت ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے۔ تمہیں پسند ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ از ناٹ کنسرنڈ ود کیا چیز ہے یہ اللہ؟ نصر من اللہ وفتح قریب۔ تم چاہتے ہو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، اچھا ٹھیک ہے، وہ سیکنڈری چیز ہے، اللہ کی مدد آ جائے گی اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو بشارت دے دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے جانے کے 200 سال بعد دنیا میں وہ ڈاکٹر اسرار احمد، ان کی زندگی میں کتنے لوگ سنتے تھے ان کو، ایک سیکشن تھا سوسائٹی کا۔ اب کس طرح چھائے میں ہر ایک انسان کے مسلمانوں کے تھاٹس کلیئر کریں دنیا سے جانے کے بعد۔ انہیں تو نہیں نظر آیا کہ کس درجے کی کامیابی ہے، لیکن وہی پچھلے دنوں کہہ رہے تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر جس مسلمان نے کامیابی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا، اب وہ صحیح یا غلط دونوں طریقے اپنا سکتا ہے۔ اب اس پہ خوف، ڈپریشن، انگزائٹی آئے گی کہ کامیاب نہیں ہو رہا، آپ کامیابی کے لیے کام ہی نہیں کر رہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، بشارت دے دیں ایمان والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے۔ 3 بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا ہے اس سورہ میں۔ سب سے پہلے وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ سینٹر میں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں بچا لے عذاب سے، کیونکہ تم جو کہتے ہو، کہہ کچھ ہو رہے ہو، کر کچھ ہو رہے ہو، یہ بڑے عذاب میں ڈال دے گا تمہیں۔ بچنا ہے، چلو واپس ایمان لے آؤ جیسے ایمان لانے کہا تھا۔ اور اب یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ بہت ایک سال 1.5 سال میں نے ایک اسکول میں پڑھایا ہے، تو وہاں کے بچوں کو یہی بات بار بار کہ بیٹا کائنات آپ کے لیے چل رہی ہے، دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش تو پہلے ہی پانی پہ تھا، دنیا ساری آپ کے لیے بنائی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ لیکن ان کے جو چہرے ہوتے تھے نا سامنے سے اتنے بلینک، یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ایسے جیسے جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ لٹرلی میرا ہی مان ڈگمگانے لگ گیا کہ کہیں یہ سچ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم سارے ہی نہ کر رہے اور میں ویسی کوئی چیز لے کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ اور مجھے یاد ہے اسکول سے واپسی بھی میں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے کوئی ایک ایسی آیا کچھ مجھے ثابت کر دیں، کہ مطلب بتا دیں کہ میں صحیح ہوں یا نہیں۔ اور یہ آیا آگے میں کونوا انصار اللہ، یہ 2 لفظ پوری انسان کو گرنے نہیں دیتے نیچے، خبردار ناکارہ ہو تو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آؤ اللہ کی مددگار ہو جائے۔ ہمیں پتہ ہے اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں، اس کی گریس تو دیکھیں، اس دنیا میں اس کا کام آپ کے بغیر نہیں ہوگا۔ وہ آپ کی جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا تو قیامت والے دن آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ اگر آپ کے بغیر گزارا چل جاتا تو آپ کو جانے دیا جاتا۔ کونوا انصار اللہ، آؤ اللہ کی مدد کس کام میں؟ اس کا دین پوری دنیا پہ غالب کرنے میں اس کی مدد کرے، اس کے رسول کے مددگار ہو جائے۔ آگے ہمیں پتہ چلے گا رسول کی مدد ہی اللہ کی مدد ہے۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ عیسی ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ مدد عیسیٰ علیہ السلام کو چاہیے، پیغمبر کی مدد کریں گے دین غالب کرنے میں، لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانے میں، وہ جو روشنی نور انسان کے روح کے اندر ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے میں۔ کتاب کے تھرو وہ نور اور یہ نور آپس میں مل جائیں گے۔ غذا ہے نا، روح ہماری اس دنیا کی نہیں ہے، عالم الخلق کی نہیں ہے، یہ باڈی کی بھوک مر جاتی ہے کھانا کھا کے۔ روح جس عالم سے ہے، یہ عالم الامر سے، قرآن اسی عالم کا ہے۔ روح کو قرآن ملتا ہے تو اس کو تقویت ملتی ہے، پھر ہم گناہ چھوڑ سکیں گے، پھر ہم نیک کام کر سکیں گے، ورنہ اس کمزور جان سے، اس کمزور پڑی روح سے کیا کام لے سکیں گے ہم؟ تبھی تو لوگ کہتے ہیں I don't have any self control، میں کیسے چھوڑ دوں گی؟ وہ اس لیے کہ روح کمزور ہو گئی ہے۔ اب اس پہ قرآن ڈالتے رہیں، اس کو خوراک مل جائے گی، وہ صحت مند ہو جائے گی۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا۔ حواری اس دور کے لوگ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے۔ وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ نے انکار کر دیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، پھر ہم نے ان کی مدد کی ان کے دشمنوں کے خلاف۔ فاصبحوا ظاہرین، اور وہی غالب ہو کر رہے۔
ہمیں پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری، ان وہ غالب تو نہیں ہوئے تھے اس دنیا میں، عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے ہیں، باقی جو لوگ ہیں انہیں آہستہ آہستہ پکڑ انہیں شہر چھوڑ کے جانا پڑا ہے، ملک، اور پکڑ پکڑ کے مار دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ریلیجن بھی چینج ہو گیا کتنا سارا، اسلام پہ تو رہا نہیں وہ، 300 سال بعد پال نے اپنی کتاب لکھی اور سارے اس کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں فاصبحوا ظاہرین؟ یہ دیکھ کے تو لگتا ہے کامیاب ہو گئے ہیں وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سیکنڈری کامیابی کی بات نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے وہ تو تمہارے لیے کامیابی ہے، جنت پہنچ گئے ہیں وہ، یہ کامیابی ہے، قیامت والے دن درجات بلند ہوں گے ان کے، یہ کامیابی ہے، قیامت والے دن شرمندہ نہیں ہوں گے وہ اللہ اور رسول کے سامنے، یہ کامیابی ہے۔ فاصبحوا ظاہرین، ہم اس دنیا میں کام اس لیے نہیں کریں گے کہ اس دنیا یہ سوچ کے بھی ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب میرے پیچھے کھڑا ہے، کرنا اسی نے، پہلی بات، اور دوسری بات نہیں بھی ہوئے کامیاب تو بازی کوئی مات نہیں، جنت کے لیے کام کریں گے ہم اس دنیا میں۔ هو الذی ارسل رسول، اللہ کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن ہمیں ہمیشہ یاد رہے اور ہماری صبح شام اسی مشن پہ ہو، بھول جائیں تو روز سورہ صف سنیں، اس کو زندگی کی روٹین بنا لیں تاکہ ہمیں یاد رہے کونوا انصار اللہ، اللہ نے مدد کے لیے بھیجا ہے ہمیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔